بڑی تیزی کے ساتھ صرف ایک قطع، چونکہ میں جلسے کا اناؤنسر ہوں تو کم از کم ایک قطع پڑھنے کا مجھے بھی تو حق ہے. ایک قطع بارگاہ تاج الشریعہ میں تاج الدین وارثی پڑھنا چاہتا ہے. ذرا سا کوئی تاخیر نہیں، محبت سے ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. کہ میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بن لیا، نامے نامی جب میرے اختر رضا کا سن لیا. انشاءاللہ اس قطع کو سننے کے بعد آپ بولے نہ بولے ہمارے خاندان والوں کا سپورٹ ضرور ملے گا انشاءاللہ. بھائی توجہ چاہتا ہوں، ہندوستان کے دو بڑے شاعر حضرت غلام نور مجسم صاحب اور دوسری طرف میرا بھائی محترم غلام غوث غزالی بریلوی، سبحان اللہ، یہ دونوں بڑے شاعر ہیں. اور آپ دونوں مل کر اس چھوٹے نقیب سے ایک شعر سن لیجئے. آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بن لیا، نامے نامی جب میرے اختر رضا کا سن لیا، اور ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے اختر رضا کو چن لیا. ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے اختر رضا کو چن لیا. آفتاب بھائی، لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملیریا بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا. ڈینگو بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا. ٹائیفائڈ بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ ارے ذاکر نائک بعد میں پیدا ہوا، پہلے حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے. نہیں سمجھے؟ آپ سنیے، جملہ اگر چھوٹا ہو گیا تو میں اسے ذرا سا اور بڑا کر دوں. ذاکر نائک بعد میں پیدا ہوا، پہلے حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے. اب سنیے، اشرف علی بعد میں پیدا ہوا، پہلے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے یزید بعد میں پیدا ہوا، پہلے امام حسین پیدا ہوا. کیا جانے کوئی رفعت و عظمت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے، ہر آنکھ والا پڑھے گا حسین لکھا ہے. حسین لکھ کے تو دیکھو سفید کاغذ پر، قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے. میں نے جو ان کو دیکھا وہ اکثر فقہی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، قدوری سے لے کر شرح وقایہ، ہدایہ وغیرہ تک، تو کبھی بھی ان کو سیدھی کتاب دیکھ کر پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑے بڑے باصلاحیت اساتذہ، شاگردوں کی کتاب الگ ہوتی ہے اور استاذ کے سامنے ایک کتاب الگ ہوتی ہے، مگر ان کے جلالت علم کا عالم یہ تھا کہ کبھی وہ اپنے پاس سیدھی کتاب رکھ کے نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ شاگرد پڑھتے تھے اور وہ یوں ہی کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ اے ٹو زیڈ ساری کتابیں ان کو ازبر ہے، جہاں سے عبارت پڑھ دیتا شاگرد وہیں سے آپ شروع ہو جاتے تھے. یہ تھا جلالت علم کا عالم. اور درجنوں مدارس میں کبھی شیخ الحدیث کی جگہ، کبھی صدر المدرسین کی جگہ، کبھی قاضی کی جگہ، کبھی مفتی کی جگہ ان کو ملی، اور یو پی سے لے کے بہار تک ہر جگہ انہوں نے اونچے پوسٹ پر رہ کر کے طلباء کو اپنے بحر علم سے سیراب کیا. یہ قاری فخر الدین صاحب ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا، ہم لوگ بھی پڑھتے تھے، اور مفتی محمود صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، اور بہت سارے ہیں، اور آج سب اپنی اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب کی طرح سے دین مصطفیٰ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی سب سے پسندیدہ نعت اگر ان کی حیات میں ان کے شاگرد نے سنا ہوگا، ان کی تقریر میں گئے ہوں گے، ان کے ساتھ جلسے میں گئے ہوں گے، تو وہ ہمیشہ علامہ ارشد القادری کی وہ نعت بحر دیدار مشتاق ہے ہر نظر پڑھا کرتے تھے. کیا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا؟ فیوریٹ کلام تھا، اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور بڑی محبت سے پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ نعت کا ذوق بھی بڑا عمدہ تھا. سلام بھی اچھا پڑھتے تھے، نعت پڑھتے تھے، اور عادتاً ہر تقریر سے پہلے ایک نعت ضرور پڑھتے تھے، اور اکثر دیکھا کہ علامہ ارشد کی یہ نعت ضرور پڑھا کرتے تھے. وہ میں چاہتا ہوں کہ آج جب وہ اپنی حیات ظاہری میں اس نعت سے محظوظ ہوتے تھے
اور عوام الناس کو بھی مسرور کیا کرتے تھے، تو میں ان کی روح کی خوشی کے لیے چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر اس نعت کو پڑھ دوں تاکہ وہ سماعت کرے تو ان کو اپنی زندگی، ظاہری زندگی کی وہ ادائیں یاد آ جائے کہ میں بھی پڑھتا تھا اور میرے شاگرد آج اس نعت کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے عرس میں پڑھا جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو نئی نسل کے شعراء عجیب عجیب انداز میں پڑھنے لگے اس کلام کو، میں ہو بہو اسی انداز میں آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں جیسے حضرت پڑھا کرتے تھے۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سدرۃ المنتہا عرش باغ ارم، سدرۃ المنتہا عرش باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ شریعت کانفرنس فیضان شاکر القادری، نعرہ تکبیر۔ سامنے جلوگر پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو۔ جن لوگوں نے سنا ہوگا اسی انداز میں پڑھتے تھے حضرت۔ سامنے جلوگر پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور مقتص مت فرمائے، خوف کی ہے گھڑی شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے،
ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ ہم تمامی حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ ایک باوقار جدید عالم دین جن کے شاگردوں کا ایک عظیم قافلہ پورے ہند و نیپال میں اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا ہے، اور سب کے سب کوئی مفتی ہیں، کوئی قاضی ہیں، کوئی شاعر ہیں، کوئی خطیب ہیں، کوئی ادیب ہیں، کوئی نقیب ہے، اور کوئی بانی ادارہ ہے، جس سادگی کے ساتھ جو انہوں نے پوری زندگی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی اشاعت میں صرف کیا ہے، آج ان کے جانشین کی حیثیت سے قاری ابرار صاحب ان کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور ان کی دعوت پر ہم اور آپ یہاں پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ ان کے فیض و برکات اور علمی جلالت کا فیض ہم سبوں کو عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا جو مقام ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، دنیا کی دولت مندوں کے وارث ان کے سونا چاندی کھیتی باڑی دکان کے وارث ہوتے ہیں، مگر پیارے مصطفیٰ کے علم کے وارث یہ علماء ہیں، اور ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ علماء نبیوں کے وارث بھی ہیں اور ہمارے نائب بھی ہیں۔ ایک بار مسجد نبوی میں ایک طرف عابدوں کا جتھا تھا اور ایک طرف علماء کرام جو قرآن و حدیث تفسیر پڑھا رہے تھے۔ آقا باہر سے تشریف لائے تو دونوں گروپ کو دیکھا کہ یہ عابدوں کی جماعت ہے اور یہ علماء کی جماعت ہے، تو آپ تشریف لائے اور علماء کی جماعت میں شرکت فرمایا۔ میرے آقا نے عملی طور پر صبح قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو، یہ عابدوں کی جماعت جو ذکر و اذکار عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، یہ اپنی جنت بنا رہے ہیں، اور یہ علماء کی جماعت جو قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جنتی بنانے کے لیے۔ تو علماء کی فوقیت اور ان کی فضیلت کو میرے آقا نے عملی طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اور علماء کو اپنا وارث قرار دیا، علماء کو اپنا نائب قرار دیا۔ یہ علماء ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ علم ہی گر نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا۔ کیا حضرت؟ علم ہی گر نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ پھل کے لیے باغ میں پیڑ کا ہونا ضروری ہے، پیڑ ہوگا تو اس میں پھول اور پھل ہوگا، اور باغ میں پیڑ ہی نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے عمل کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا، علم ہوگا تو صحیح عمل ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو عمل صحیح طریقے پر نہیں ہو پائے گا۔ بات بہت لمبی نہیں، مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے کہ ایک عالم اور عابد میں کیا فرق ہے۔ ایسے بھی حدیث پاک ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم دین، ایک فقیہ 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتے ہیں۔ 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر، 1000 عابد کو ایک پلے پہ رکھیے اور ایک عالم دین کو دوسرے پلے پہ رکھیے تو یہ شیطان پر زیادہ بھاری پڑ جاتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ شیطان کا عرش لگتا ہے
صبح سے شام تک سارے اس کے چیلے چپاٹی گھوم گھوم کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، کہیں شراب پلاتے ہیں، کہیں قتل کراتے ہیں، کہیں جھوٹ بلواتے ہیں، کہیں مار پیٹ کروا دیتے ہیں، کہیں آگ لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے۔ اور شام کو سب کی حاضری ہوتی ہے، شیطان کا تخت لگتا ہے، رپورٹ طلب کی جاتی ہے، کس نے کیا کیا کام انجام دیا۔ سب اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک شیطان کہتا کہ آج ہم نے ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو بھٹکا کر کے مدرسے سے پڑھائی چھوڑوا دیا ہے۔ ابلیس بلاتا ہے، اس کا پیٹھ تھپتھپاتا ہے اور بائیں جانب کرسی پر بیٹھا لیتا ہے، دائیں جانب کرسی پر بیٹھا لیتا ہے۔ ایک شیطان کھڑا ہوا، کہا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دیا ہے اور دونوں میں معاملہ ڈس پس کر دیا ہے۔ اس کو شیطان تھپتھپاتا ہے اور بائیں جانب کرسی پر بیٹھا لیتا ہے۔ سارے شیاطین نے اسٹرائک مچا دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، میاں بیوی میں کے اندر لڑائی جھگڑا کرا دیا تو اس کو بائیں کرسی پہ بٹھایا، اور ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، دائیں کرسی پہ بٹھا لیا۔ کہا دیکھو اسٹرائک مت کرو، ہلا حشرات مت کرو، شانتی کے ساتھ تم اپنا 2 نمائندہ ہمارے ساتھ کل بھیجو۔ شیطانوں نے اپنا 2 نمائندہ چن کر کے صبح سویرے اذان ہوئی تو شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ یہ دونوں نمائندے گئے۔ راستے میں ایک عابد شبدار جو رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور تصوف کے مرحلے طے کرتے تھے، چلتے چلتے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ کہا کیا ہے پوچھو۔ کہا کہ دیکھیے یہ چھوٹی سی شیشی ہے، عطر کی شیشی ہوتی نا چھوٹی چھوٹی جی، پھر بولو نا بھائی۔ تو کہا کہ یہ شیشی ہے، میرا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اس شیشی میں داخل کر دے سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ عابد صاحب چونکہ علم اور عقائد سے واقفیت نہیں تھی، کہا کیسا بیوقوف لگتا ہے، اس چھوٹی سی شیشے میں یہ پوری کائنات کیسے سما جائے گی۔ کہا حضور بہت بہت شکریہ، بس یہی مسئلہ پوچھنا تھا۔ عابد صاحب رات بھر عبادت کر رہے، صبح کو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، عقیدہ سے ناواقف تھے۔ اتنی سی بات میں عابد صاحب کے سارے اعمال بھی اکارت ہو گئے اور ایمان بھی ختم ہو گیا۔ ادھر سے امام صاحب اپنے حجرے سے گھر سے تشریف لا رہے تھے، کہا السلام علیکم۔ کہا حضور ایک مسئلہ، کہا جلدی بہت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کہا کہ حضور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اس شیشی میں داخل کر دے گا اور یہ نہیں مانتا ہے، بحث کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پہلے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے تم شیشی کی بات کرتے ہو، قرآن تو بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے میں ساری کائنات کو داخل کر سکتا ہے۔ کہا حضور بس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، چلا گیا۔ اب سوچو ذرا کہ عقیدہ کتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کے بارے میں عقیدہ کی جانکاری کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ایک جھٹکے میں شیطان نے ساری عبادت کو بھی غارت کر دیا اور ایمان بھی چھین لیا۔ اور ایک عالم دین جو عقیدے سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ تم شیشی کی بات کرتے ہو، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو سوئی کے ناکے میں داخل کر دے گا۔ چلا گیا اور اس کے بعد پھر تخت لگا کل ہو کر کے شیاطین کا تخت لگا۔ کہا کہ بھائیو تم لوگوں نے جو کل اسٹرائک مچایا تھا اپنے نمائندے سے پوچھ لو کیا ہوا، ہم نے کیا کیا اور کیسے ہم نے ایمان چھینا اور کیسے ان کا ایمان بچا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ایسی سی بات تھی، عقیدے کی جانکاری نہیں تھی، اس لیے ان کا ایمان ختم ہو گیا اور یہ علم والے تھے، ایک جھٹکے میں انہوں نے لاہور پڑھا اور بات ختم ہو گئی، ان کا ایمان بھی بچا اور سب کچھ ہو گیا۔ پیارے معاملہ یہ ہے کہ علم ہی گر نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ تو عمل کے لیے ضرورت ہے علم کی، اس لیے میرے آقا نے صوفیہ کی جماعت کو نہیں اختیار کیا بلکہ علماء کی جماعت میں بیٹھ کر کے ان کی فضیلت بیان فرمایا اور کہا کہ یہ انبیاء میرے وارث ہیں اور میرے نائب ہیں، قیامت تک کے جو میرا دین اور میری شریعت چلے گی انہی محافظ شریعت کی وجہ سے، انہی علماء کی وجہ سے، یہی ہمارا پیغام دنیا والوں کو دیں گے، یہی عقیدہ بتائیں گے، یہی اسلام بتائیں گے، یہی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بتائیں گے۔ کہ علماء کا مقام یہ ہے پیارے، اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرو اور علماء کی صحبت میں رہ کر کے اپنے ایمان اور عمل دونوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت بھی تیری آباد ہو جائے گی۔ پیارے ابھی پیش رو خطیب
قاری فخرالدین صاحب نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. الصحبت و مؤثرہ، صحبت بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے. اور صحبت سے آدمی کیا، جانور اور لوہا پیتل تانبے کے اندر اس کا اثر ہو جاتا ہے. آپ قرآن مقدس کا 16واں پارہ 15واں پارہ پڑھیے، سورہ کہف. اس میں تفصیل سے ڈیٹیل میں یہ بات ہے کہ جب یہ اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوچ کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، مگر انہوں نے گوارا نہیں کیا. یہ چلے گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا. سنا ہے واقعہ کبھی؟ نہیں تو قرآن پڑھیے سورہ کہف، اور اس میں لکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں پوری تفصیل سے. کتا ساتھ میں ہو لیا. وہ اصحاب جا کر ایک پہاڑ کے کھوہ میں چھپ گئے اور کتا اپنا بازو پھیلا کر کے بیٹھ گیا دہانے کے منہ پر، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا بازو پھیلائے ان کے دہانے پر بیٹھ گیا. بیٹھ جانے کے بعد اللہ نے ان کو 300 سال تک سلا دیا. آدمی سوتا ہے 2 4 5 10 20 گھنٹہ سوئے گا، اللہ نے ان کو 300 سال تک کے سلا کے رکھا اور 300 سال کے بعد پھر بیدار کیا. تو عصر کے وقت سوئے تھے، پھر وہی عصر وقت کسی نے کہا کہ کل ہم لوگ آئے ہیں آج ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم لوگ ایک دن ایک رات سوئے ہیں، مگر ناخن بھی بڑے ہیں، بال بھی بڑے ہو گئے، سب کچھ حیت بدلی ہوئی ہے. اور کتا بیٹھا ہوا تو ابھی تمام ہے اس کا معاملہ. بھوک لگی، انہوں نے کہا کہ ہم میں جو ذیہوش ہے پیسہ لے کر کے جاؤ شہر سے، ہوٹل سے کھانا وانا لے کر کے آؤ. جب یہ ایک ذیہوش ان میں کا شہر میں گیا اور ہوٹل سے کھانا لیا، کھانا لینے کے بعد جب پیسہ دیا ہے تو ہوٹل والے نے کہا یہ 300 سال پہلے کا پیسہ ہے اور تم آج ہم کو دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی دفینہ ملا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے جس کو تم لائے ہو. کہا نہیں نہیں نہیں، ہم لوگ تو نہ کوئی خزانہ پائے ہیں نہ دفینہ پائے ہے، کل ہی تو یہاں سے گئے ہیں اور ہمارا فلاں محلے میں گھر ہے، ہم لوگ ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے کوچ کر گئے ہیں. تو نہ وہ محلہ تھا اور نہ وہ دور تھا، 300 سال پہلے کا سکہ تھا. اس وقت یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، بدعقیدگی پھیلی ہوئی تھی کہ لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات تھی کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی. ہمارے عقیدے کے مطابق کہ مرنے کے بعد پھر آدمی اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب ہوگا، جو جنت کے لائق ہوگا جنت میں جائے گا، جہنم کے لائق ہوگا جہنم میں جائے گا. مگر لوگوں کے اندر گمراہی اور بدعقیدگی پھیل گئی تھی. قاضی شہر نے دعا کیا مولا کوئی ایسی صورت پیدا کر دے، کوئی ایسی کرامت معجزہ دکھا دے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. یہ معاملہ ان قاضی شہر تک پہنچا. قاضی شہر آئے، کہا کہاں تمہارا مکان ہے؟ لے گئے. مگر وہ سارے مکانات تو منہدم ہو چکے تھے، محلہ بدل چکا تھا، سڑکیں بدل چکی تھی، سارا معاملہ. مگر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ کتبہ جو لکھ کر کے گئے تھے یہ اصحاب، وہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا ایک مکان میں لکھا لگا ہوا تھا. اس مکان کی طرف فرشتے نے رہنمائی کر دیا اور وہاں پہنچے. قاضی شریعت نے جب اس کتبہ کو پڑھا تب یہ بات واضح ہو گئی اور سارے شہر کے لوگ قاضی شریعت کے ساتھ وہاں پہنچے. دیکھا کہ وہ اصحاب موجود ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے. تب لوگوں کا ایمان ہوا کہ جو خدا 300 سال کے بعد زندگی کی بہاریں عطا فرما سکتا ہے تو یقیناً مرنے کے بعد ہمارا عقیدہ کہہ رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب مردوں کو مٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی میں دوبارہ اسی میں بھیجے جا رہے ہو اور پھر دوبارہ اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے. تو پیارے، یہ صحبت کا معاملہ ہے کہ آدم کی اولاد اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں جلے گی. مگر ایک کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا تھا، نہ اس نے نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ تسبیح پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، مگر یہ عقیدہ بولتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. تو جب ایک ناپاک کتا
اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کے جنتی ہو گیا تو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لیں، علماء کی صحبت اختیار کر لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو بتاؤ کتا جب جنت میں جا سکتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا نہیں پا سکتے ہیں؟ اس لیے پیارے، بزرگوں سے تعلق رکھو، علماء سے محبت رکھو اور ایسے قاضیاب کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کی فیض و برکات سے مالا مال کرے۔